نوجوان آج کے پریشان ہیں, کچھ ایک کیوس کا بھی شکار ہیں کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. بالکل نا امیدی آتی ہے, ہمیں بھی آئی. میری ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ یار دیکھو فیٹ پہ بھروسہ رکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں کوئی ایک کرنسی نہیں چلتی نا, وہاں وہ چلانے کی کوشش مت کریں, بھوکے رہ جائیں گے آپ. لاکھوں ہیں معذور یہاں, کتنے ہیں مغرور یہاں, کچھ بھی کر نہیں سکتے ہیں, سب ہی ہیں مجبور یہاں. اندھے ہیں دولت کی چمک سے, بہرے ہیں سکوں کی کھنک سے, لنگڑے ہیں گاڑی کی لچک سے, ہاتھ ہیں سب بے زور یہاں, لاکھوں ہیں معذور یہاں. کون سا ایسا اسٹیج ان لائف تھا when you felt that you truly suffered؟ ماں کے جانے کے بعد بہت ایک ڈر پڑا. وہ میں بالکل ہی ایک وہ ہو گیا کہ یار نہ سر ہے آسمان ہے نہ زمین ہے, ہوا میں معلق ہوں, کیا کروں. ڈپریشن میں چلا گیا, یہاں تک کہ کانٹمپلیٹ کرنے لگا سوسائڈ. ہماری زبان کو خراب کیا اس نے, کیونکہ اس میں ہندی الفاظ تھے کہ ٹانے اور فلانے, 2 نمبری کرتی ہے پکڑا جاتا ہے, بیوی میں جوتے مارتی ہے فوراً داڑھی رکھ لیتا ہے اور سنت آ جاتی ہے اور دوسری شادی کر لیتا ہے. ابے یار یہ کیا ہو گیا, ویسے ہی کر لو. تم نے شور کیا کہ میرے بغیر تو جن نہیں سکتی, جن سکتی ہے بیٹے فکر نہ کر. اللہ نے عورت کے بغیر نہیں بچہ جنا, آدمی کے بغیر جن کے دکھا دیا, اور خالی جنا نہیں پیغمبر جنا. 10 little, 9 little, 8 little Indians, 7 little, 6 little, 5 little Indians, 4 little, 3 little, 2 little Indians, 1 little Indian boy. آداب, السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, کیونکہ میں تو آج بہت خوش ہوں. بڑے عرصے بعد آئی ہیو انوائٹیڈ اے گیسٹ جن کا کام میں نے اوور دا ایئرس فالو کیا. اینڈ آلدو ہز کلیم ٹو فیم فار اے لاٹ آف پیپل واز اے سانگ, بٹ واٹ آئی ایم اے بگر فین آف, ان کے تھیٹر کا کام, ان کی ایکٹنگ کا کام. اور جب یہ کسی بھی ایک فریم میں ذرا سی دیر کے لیے آتے ہیں تو کوئی ایسی شرارت کر کے چلے جاتے ہیں کہ وہ فریم آپ کو یاد رہ جاتا ہے. خالد صاحب ہمارے بڑے, جنہوں نے ایک بہت بڑی روایت کی بنیاد رکھی جس میں بہت بڑے بڑے نام خالد صاحب کے ساتھ ساتھ منسلک رہے, who pioneered a lot of different traditions and who worked along multiple platforms, اور آج بھی اسی طرح آپ اسکرین پہ ہمیں نظر آتے ہیں. خالد صاحب ویلکم. رافع محمود بہت بہت شکریہ. آپ سے ذاتی رشتہ اپنی جگہ, خاندانی رشتہ اپنی جگہ. آپ سمجھیں میرے بھانجے بھی لگتے ہیں بالکل, اور چونکہ میری استاد کے آپ بچے ہیں تو میرے بھائی بھی لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اور آپ کا ذاتی کمال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیرک ہیں, بہت نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ, اور آرٹ کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں, سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. سو ہمیشہ مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت ایک سکون ملتا ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہو رہے گا, کچھ نہ کچھ گھبرائیں گے. نہیں بالکل خالد صاحب, ویری ویری نائس آف یو ٹو سے دیٹ. مطلب اور آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ نوجوان آج کے پریشان ہیں, کچھ ایک کیوس کا بھی شکار ہیں کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. اور جب ہم آپ کا ایز اے پرفارمر اور ایز اے پرسنالٹی جرنی دیکھتے ہیں تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں آپ اپنے اسکل کو امپروو کرتے رہے, کبھی گرپس والوں کے ساتھ کرتے رہے, کبھی برٹش کاؤنسل کے ساتھ کچھ کرتے, یو ور دیر. اف ناٹ یو ور میکنگ میوزک فار چلڈرن دیٹ یو ڈیڈ اے لاٹ. تو نوجوانوں کے لیے ایک بڑا ایسا مثال بڑی ضروری ہے کہ جو وقت کا ستم ہے جو لوگ گزار کے آتے ہیں, تو وہ کس طرح آپ نے اس پوری چیز کو دیکھا. مطلب فرام دا پی ٹی وی ڈیز اپ ٹل ناؤ وی اسٹل سی یو اراؤنڈ. کوئی کوڈ آپ نے کریک کیا ہے؟ چل رہے ہیں. دیکھیں امیڈیٹ رزلٹس تو کچھ چیزوں کے مل جاتے ہیں, کچھ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ فرق جاننا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ بیر کا درخت لگائیں گے, وہ 2-1 سال میں پھل دے دے گا. گندم 6 مہینے میں دے دے گی. کھجور کا درخت لگائیں گے ٹائم لے گا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ ایفرٹ جو ہے یہ کتنے وقت میں پھل دے گا. ہمارے نوجوانوں میں میں خود نوجوانوں کا باپ ہوں, تو بالکل نا امیدی آتی ہے, ہمیں بھی آئی. لیکن میں ہمیشہ میری ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ یار دیکھو فیٹ
پہ بھروسہ رکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ واٹ از مینٹ فار یو ول کم ٹو یو, نمبر 1. سیکنڈلی نو, دیکھیں نا, جانیے کہ آپ نے کیا بویا ہے. آپ ببول بو کے آپ کہیں بیر ہی نہیں آ رہے, کانٹے بھی ہیں, پتے بھی ہیں. ارے بھائی وہ درخت ببول کا تھا, وہ بیر کا نہیں تھا. ببول کا پھل آ جائے گا اس میں. سو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو آپ صحیح لوگوں سے علم حاصل کریں اس کے بارے, اور اس کو صحیح ڈگر پہ, اینڈ ڈو وین ان روم ڈو ایز رومنس. جہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں کوئی ایک کرنسی نہیں چلتی نا, وہاں وہ چلانے کی کوشش مت کریں, بھوکے رہ جائیں گے آپ. آپ پاکستان میں ہیں, یہاں مثال کے طور پہ آپ ٹھیلے سے آپ نے بن کباب لیا اور آپ نے کہا کہ یار یہ میں تمہیں دے رہا ہوں اٹالین لیرا, وہ نہیں چلتا یہاں بھائی. تو جہاں جس زمان میں جو چیز اور پانی میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہ کریں, اسی کے درمیان چلیں, اور اسپریچولی خود کو اسٹرانگ رکھیے, بھروسہ رکھیے اللہ پہ. لیکن خالد صاحب دیکھیے, میں پڑھاتا بھی ہوں, میں خود ابھی زندگی کے بہت سے نئے مراحل سے گزر رہا ہوں. کیا ہماری جنریشن کو یہ زیادہ احساس ہے کہ ایک ہجوم نا امیدی ہے, ایک پریشانی ہے کہ سب خاک میں مل جائے گا, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا؟ کیونکہ میں جس سے بھی ملتا ہوں اس کے اوپر ایک نفسیاتی طور پہ ایک تاریکی چھائی ہوئی ہے. اور صحیح ہے, ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, سرکمسٹانسز اچھے نہیں ہیں, لیکن جو آپ نے اسپریچویلٹی کے اینگل کی بات کی اور ان سب چیزوں کی بات کی, تو کیا جب آپ لوگ اپنی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے, کیا آپ لوگوں کے اوپر اس طرح کے ٹرائلز نہیں آئے تھے؟ اور اگر آئے تھے تو آپ نے کیسے سامنا کیا؟ بات اتنی سی ہے, ٹرائلز ہر دور میں ہر جنریشن کو ٹرائل سے گزرنا ہوتا ہے. اور آج کل چونکہ کپڑے اتر چکے ہیں سب کے نا, سوشل میڈیا کے وساطت سے بھی اور ویسے بھی ہر بہت ساری ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے. تو جب وہ ایک سٹاک ریالٹی میں دن دہاڑے چکا چوند روشنی میں سب نظر آ رہے ہیں, تو وہ ہٹ زیادہ کرتی ہے. ہمارے دنوں میں انوسنس تھا, تھوڑا سا پردہ تھا, رکھ بھی لیتے تھے, معلوم تھا, لیکن پھر بھی نہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا. وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں آج کا نوجوان, وہ زیادہ اویئر ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں پہلے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. آخر کو کربلا 1400 سال پہلے ہوئی تھی نا. ہمیں اس کربلا کو ہم ریلیجن سے ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ ایک رائٹ اینڈ رانگ کی ایک کانفلکٹ تھا. ہاں, ہسٹورک کانفلکٹ ہے. سو رائٹ اینڈ رانگ کا کانفلکٹ تو ایٹ دا کریشن ہو گیا تھا, ہے نا. وہ کانفلکٹ رہے گا. اب یہ ہے, آج کا بچہ سوال زیادہ کرتا ہے, جو کہ بہت اچھا کرتا ہے, اور جس کا جواب بڑوں کے پاس نہیں ہوتا تو وہ جھلا جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, غصہ ہمیشہ سچ پہ آتا ہے, جھوٹ پہ نہیں آتا. آپ مجھے کہیں کہ آپ بڑے گدھے ہیں تو میں ہنسوں گا اور میں گدھا ہوں گا, میں کہوں ہیں کیوں تمہیں گدھا کہا تھا, کیونکہ میں جانتا ہوں. وہ ایک ہے نا بڑا مشہور واقعہ, جب انڈیا میں ایمرجنسی لگی, انہوں نے کہا وہ ہم نے کچھ کام کیا تو پولیس والوں نے پکڑ لیا. آئی تھنک یہ اوم پوری نے کہا تھا اس نے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھیا آپ کے لیے تھوڑی کیا تھا حکومت. کہہ رہا اچھا ہم بے وقوف ہیں, ہمیں نہیں پتا کس کے لیے کیا. تو جیسے میرا جو ٹی وی میں آمد ہوئی تھی, وہ ہمارا گرپس کا ایک پلے تھا, لنگڑا عام خاص ہوتا ہے. عمران اسلم نے بہت عمدہ لکھا تھا. ہاں, لنگڑا وہ کرپل بچوں کے لیے تھا. نہیں, لنگڑا کامن از اے اسپیشل پرسن, لنگڑا عام وہ عین والا عام تھا نا. تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں ایک ہم نے گانا میں نے لکھا تھا, کیونکہ وہ نارمل بچہ ہوتا ہے, وہ کرپل بچے سے پوچھتا ہے کیا سارے اپاہج تمہاری طرح ہوتے ہیں؟ تو وہ اپاہج اس کو کہتا ہے کہ نہیں. وہ اس نے پھر گانا گایا, لاکھوں ہیں معذور یہاں, کتنے ہیں مغرور یہاں, کچھ بھی کر نہیں سکتے ہیں, سب ہی ہیں مجبور یہاں. اندھے ہیں دولت کی چمک سے, بہرے ہیں سکوں کی کھنک سے, لنگڑے ہیں گاڑی کی لچک سے, ہاتھ ہیں سب بے زور یہاں, لاکھوں ہیں معذور یہاں. تو وہ گانا بڑا اچھا تھا. سائرہ کاظمی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, انہوں نے کہا یو ہیو ٹو کم اینڈ سنگ دس فار می آن ٹیلی ویژن. گا دیتے ہیں, اسی کے بات ہے. تو ہم نے گا دیا. جس گانے کی وجہ سے ٹی وی پہ آیا تھا
اس وقت کی وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اس وقت کے سینسرشپ نے یہ گانا سینسر کر دیا اور وہی کہا آپ نے ہمارے خلاف لکھا ہے. میں نے کہا آپ کے خلاف تھوڑی لکھا ہے یار. اور حقیقت ہے ہم نے سچویشن, اچھا گرپس کے ڈرامے پولیٹیکل ہوتے ہیں دنیا بھر میں, تو وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتہ, ہمیں پتہ ہے آپ نے, وہ گانا چلا ہی نہیں, باقی گانے چل گئے. سو مقصد یہ ہے کہ آج کی جنریشن نوز مور دین اس, دے آر بولڈر دین اس. وہ زیادہ بے باک ہے, زیادہ ہوشیار ہے, اور وہ آپ کو کٹ ٹو سائز کر دیں گے 1 سیکنڈ میں. یو کانٹ فول دیم ناؤ. ہم بے وقوف سے تھے. میں تو ابھی تک اس چیز پہ رکا ہوا ہوں کہ شاید ضیاء کے رجیم کو یہ پتہ تھا کہ ایونچولی ان کا آم اور پیٹیوں سے بہت اہم, ہاں تو وہ اسی لیے, ہاں ان کو تبھی معلوم چل گیا, انہوں نے کہا یار لنگڑا آم خاص ہوتا ہے, تو دیکھیے یہ لنگڑا آم ہے خاص نکلا, بڑا عمدہ جو آپ نے فکرہ نکالا. میں وہی سوچ رہا تھا, میں نے کہا کہ تو نہیں, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اور جب آپ نے وہ کہا نا کہ اگر تم مجھے گدھا کہو گے تو میں ہنسوں گا, اور یہ تو مجھے اس پہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ شاید ابن سینا سے منسلک ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ صحیح معنوں میں وہ استاد اور شاگرد کے رشتے کی بات کر رہے تھے, کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو رشتے سارے عاجزی کے ہوتے ہیں, لیکن عاجزی وہ واحد چیز ہے جو سب فیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں کسی کا فیصلہ کرنا ہے کوئی اصل میں عاجز ہے یا نہیں ہے, تو اگر کوئی یہ شخص بولے نا کہ میں تو ناچیز ہوں, میں کمزور بس وہی پکڑ, تم اس کو زور زور سے ناچیز ہی کہو, کمزور, تھوڑی دیر میں, ہاں, اور تھوڑی دیر میں اسے غصہ آ جائے گا. وہ یوسفی صاحب نے بھی ایسے لکھا نا اپنے دوست کے بارے میں, بشارت ان کے دوست سے کہنے لگے وہ اتنے ان کی ساری سے آئیے نا کبھی غریب خانے پہ آئیے, وہ میمل اسٹیٹ تھا, ان کو غریب ہی سمجھنے لگا, رہے آپ کا غریب خانہ غریب. وہ غصے میں آ گئے یار, میں تو فگر آف اسپیچ بول رہا تھا آپ نے, تو وہ آپ بالکل درست کہا آپ نے. نہیں, اور وہ جو ہے نا جو آپ نے کہا نا کہ جنریشن بے باک ہے اور مطلب سوالوں کے جواب چاہتی ہے, انصاف چاہتی ہے, ان سارے وہ سارے سوال جو شاید پہلے کبھی پس پردہ ہو جاتے تھے ان سب کو اچھالنا چاہتی ہے. اور آپ کو دینا چاہیے, بڑوں کو جواب دینا چاہیے, اس میں اور کوئی رستہ, دیر از نو ادر وے آؤٹ. اب دیکھیں نا بڑوں کو بھی چاہیے, وہ بھی آج کی نسل کو پتہ ہے کہ وہ کس زمانے میں جی رہے ہیں, شاید آج کے بڑوں کو نہیں پتہ. آج کے بڑے ابھی تک نوسٹیلجیا کا شکار ہیں, وہ 1960 میں رہ رہے ہیں, ان کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. ہمارے پاس سوائے تجربے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس اپ گریڈڈ ورژنز آف ہیومینٹی میں کہتا ہوں نوجوانوں کو. ہمارے ماڈل کی تو اب وہ آتی بھی نہیں ہے بھائی, اپڈیٹس تو آتی نہیں ہیں, وہ آنی بند ہو گئی ہیں کیونکہ یہ ماڈل بنتے ہی نہیں ہیں. آپ نئی آئی ہیں بہت, آپ کے پاس ابھی سسٹمز چالو ہیں سارے, آپ کو ریسیو ہو رہا ہے اوپر سے سارا کچھ, آپ اس کو لے رہے ہیں, کمپیوٹ کر رہے ہیں, نکال. ہم تجربہ دے سکتے ہیں. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں, آپ میرا بیٹا مجھے کہا میں وہاں جا رہا ہوں, میں کہوں کہ اچھا دیکھو میں وہاں سے گزرا تھا تو وہ سڑک پہ گڑھا تھا اس وقت, تو ذرا بریک مار لینا, ہلکا سا دیکھ لینا, ہو سکتا ہے وہ گڑھا بھر گیا ہو سکتا ہے کہ نہ بھرا ہو. تو بڑوں کی ذرا بات سن لیا کریں. میرا صرف اتنی ریکویسٹ ہے بچوں سے, ہم آپ سے سیکھیں گے. نہیں, اور مجھے تو خالد صاحب تھوڑی سی خود کو بھی لے کے, اپنی نسل کو بھی لے کے پریشانی بہت ہوتی ہے کہ شاید ہمیں اگر سوال کا امیجیٹلی جواب نہیں ملتا تو ہم بہت پریشان اور ایک ڈسٹرکٹیو موڈ میں چلے جاتے ہیں. اب وہ جو ایک پیشنس ہے, جو ایک انٹلیکچوئل پیشنس جس کی شاید پہلے اتنی کمی نہیں تھی, وہ اب بہت زیادہ آ گئی ہے. میں نے وہی کہا نا کہ وہ آپ کھجور بوتے ہیں اور کہتے ہیں گندم کا رزلٹ ملے, وہ ڈفرینس یہ استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ جیسے آپ بھی استاد ہیں, پڑھاتے ہیں, یہ بچوں میں ضرور ڈالیے, انکلکیٹ کیجیے کہ دیکھو صبر جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پیشنس فار دا رائٹ تھنگ. یعنی یہ نہیں ہے پیشنس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کریں, بیٹھے رہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا آپ نہ رہیں. آپ ڈو یور بٹ اینڈ دین ویٹ اینڈ دین ڈو چیک ونس ان اے وائل کہ یار کیا ہوا, کوئی بیج تو نہیں کھاڑ کے لے, پتا چڑیا نے بیج کھا لیا, بیٹھے ہوئے میں نے تو بو دیا تھا. ہینڈز آن آج کل کی نسل رہتی ہے. ہمارے جیسے ہماری نسل بڑی ہینڈز آن تھی, کیونکہ ہمیں خود, ہم اینالاگ جنریشن ہے نا, تو ہمیں خود جا کے دیکھنا پڑتا تھا. ہمیں اپڈیٹس نہیں ملتے تھے, ہمیں ایسے دیکھ کے نہیں پتہ چل جاتا تھا. اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو ہم اس کے لیے ویٹ کرتے تھے کہ جب تک وہ جائے گا نہیں, اس کا فیڈ بیک آئے گا نہیں, اخبار والے اس کا پریویو لکھیں گے نہیں, ریویو لکھیں گے نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا.
سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا 100% کیا ہے, باقی چھوڑ دیں. وہ احمد جاوید صاحب ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. میں ان کے ساتھ کسی سیشن میں بیٹھا تھا, میری بڑی کوشش ہے ان کو مدعو کروں یہاں پہ بات کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے 2 بڑی دلچسپ موضوع دی. انہوں نے کہا کہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں ہمیشہ آپ کے پاس 2 چوائسیز رہی ہیں کہ آپ فصل بو کے انتظار کریں جس میں مہینوں لگیں گے, جس میں موسم لگیں گے, یا آپ مٹی کے تیل سے اس پوری فصل کو جلا دیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا, کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کا جو غم ہے وہ کبھی بے معنی نہیں ہو سکتا, انسان کی خوشی بے معنی ہو سکتی. واہ, بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا ماڈرن لٹریچر تھا, کافکا وغیرہ کو, ان سب کی اچیومنٹ ہی سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے غم کو بے معنی کر کے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کردار اتنی زبو حالی سے گزر رہا ہے اور نیریٹر کو افسوس بھی. جی ہاں, سوچیے ذرا. ہاں, کیا اچھی بات ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ, اور پھر انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ انہوں نے کہا کافکا جیسے لوگ اور یہ اتنے بڑے رائٹرز جو ہیں نا, وہ زمانے کی بڑی گاڑیوں سے کچلے جانے والے چھوٹے پرندے. کیا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہر زبان میں, ہر زمانے میں, اب جیسے ہم جیمز ویب ٹیلیسکوپ کہتے ہیں, جب آپ پرانی زمانے میں جاتے تھے تو آپ لٹریچر میں دیکھیں تو آپ کو تمام کردار بھڑکیاں مارتے ہوئے نظر کہ میں فلانی جگہ جاؤں گا, فلانی جگہ جاؤں گا. انہوں نے کہا کیونکہ مسلسل انسان کے اندر ایک غیب کی تلاش. بالکل. اب غیب جو ہے نا وہ ہبل آ چکا ہے, کھینچ دے دیا آپ کو, بھائی آپ کے پام میں آ گیا نا, آپ کے پام میں آ گیا. اصل میں بات دیکھیں نا, پہلی بات تو وہی صحیح بات ہے, خوشی رفتنی ہے, غم دائمی ہے. اور انسان تو زمین میں آیا ہی غم کی وجہ سے, اور غم جھیلے گا. اور قرآن نے بھی, اگر آپ ریلیجس ہیں, بائبل بھی کہتی ہے یو ہیو ٹو سفر, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ ڈو وٹ ایور. اور جو بھی اس کی وجوہات ہیں, آپ اس ایج میں آ کے آدمی بہت ساری چیزیں سوال کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن جس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے وہ آپ جواب ضرور دیں, اور جس کا نہیں آپ کہتے میرے پاس نہیں ہے جواب. کتنے ہی سوال ایسے ہیں جس کا نہ ہمیں جواب ملا نہ آپ کو ملا. واٹ از ٹائم میں سر میں پھنس گئے ہم اسی میں, کہاں جائیں گے پورا ابھی تک. ہاں, ابھی تک وہیں اٹکا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی عقل کل نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا. میں بتا رہا ہوں کہ آج میرا تو راسخ عقیدہ ہے کہ میں آج کی جنریشن سے جتنا سیکھ سکتا ہوں کسی اور سے نہیں سیکھ سکتا. شاید وہ غیب سے لے کے آ رہے ہیں. ان کو دیکھیں, ہمیں یونیورس ہم پہ نزول کرتی ہے. جتنی انوینشنز 100 سال میں ہوئی ہیں اس دنیا میں, کبھی نہیں ہوئی تھی نا. آپ دیکھیے فرام 1908 سے رائٹ بردرز نے وہ کیا, اور 69 میں آپ 50 سال میں آپ چاند پہ پہنچ گئے. تو یہ ان 50 ایئرز وہ واقعی جائنٹ لیپ تھی, اور ابھی مزید جائنٹ لیپس ہیں. آج سے 50 سال پہلے تک معلوم تھا کسی کو, 50 کیا 40 سال پہلے بھی تھا کہ ایسی چیز آئے گی کہ ہم دنیا ہاتھ میں آ جائے گی. کہاں ٹیلی گرام بھیجنا, کہاں ٹیلی فون ملانا, اور ٹائم پورا ہو گیا, یہ ہو گیا. سو واللہ عالم اب آپ کی نسل جو ہے, یا آنے والی نسل, آپ کی اولادوں کی نسل جو ہیں, وہ کہاں لے کے جائیں گی ہمیں یار. لیکن خالد صاحب اس میں ایک بہت بڑا تضاد یہ بھی ہے کہ جتنا تیزی سے 100 سال میں ترقی ہوئی ہے, اس سے ایکسپونینشلی اس پلانٹ کی تباہی ہوئی ہے اس ترقی کے. دیکھیں, ہر چیز کی ایک کاسٹ تو ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے بہت عمدہ ایک مکان بنایا, تو اس مکان بنانے میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, زمین ڈگ کی گئی ہے, درخت کاٹے گئے ہیں, زمین صاف کی ہے. سو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ تو کرنا پڑتا ہے. ابھی شہر آباد ہوئے ہیں تو جنگل کاٹے گئے ہیں تو شہر آباد ہوئے ہیں نا. وہ بڑا عمدہ کسی نے کہا کہ انسان واحد, اور وچ از اے فیکٹ, انسان واحد مخلوق ہے جو اپنا ہیبیٹیٹ خود بناتا ہے. ورنہ دنیا کی ہر مخلوق نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہتی ہے. پرندے درختوں ہی میں رہیں گے, جنگل میں شیر رہے گا, ہم اپنا ہیبیٹیٹ بناتے ہیں. تو ہماری نسل ہے. لیکن سر وہ تو ہے, لیکن ہم نے اتنا ہی بتدریج جو ہے نا
باقی اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں, انسان کی جو کاسٹ آف پروگریس ہے نا, ہاں وہ اپنی جگہ ہے, وہ رہے گی. مجھے وہ پہلے بھی تھی, میں آپ کو بتاؤں اس کا حجم کم تھا. تو کیا جب جناب سلیمانی کی آپ بات کر رہے تھے, میں چاہوں گا آپ ضرور دوستوں میں میرے علم میں اضافہ ہوا, تو وہ جب شیشے کے محل بنا رہے تھے اور دیو ان کے کام کر رہے تھے, اور وہ جنگل نہیں کاٹ رہے تھے کیا, وہ کا ان کو ڈیولپڈ لینڈ DHA کا مل گیا تھا کہ جس پہ بنا رہے تھے. بھائی کچھ تو توڑا ہوگا یار. لیکن DHA بھی تو آدھا سمندر کو کاٹ کے ہاں تو بتاؤ تو ٹھیک ہے, ہم سنت سلیمانی پہ وہ کر رہے ہیں یار, آپ کیوں ان کے خلاف ہیں یار؟ ہم تو رہتے DHA میں, ہم تو خلاف نہیں بول سکتے. نہیں وہ بات تو آپ کی. تو میرا مطلب ڈسٹرکشن, ہاں چونکہ پاپولیشن ایک چیز ہے, ہمیں اپنی پاپولیشن ضرور کنٹرول کرنی چاہیے. کیونکہ ہوا کیا ہے کہ جب ہم نے پاپولیشن کنٹرول کے اوپر کام شروع کیا, تو جو لوگ سمجھیں کہ 6 بچوں کو اسکول بھیج سکتے تھے, پال سکتے تھے, انہوں نے تو بچوں کی تعداد 2 کر لی. جو ایک کو بھی نہیں بھیج سکتے تھے, ان کے آج تک 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں. سو دا امپورٹنس آف پاپولیشن پلاننگ ہیز ٹو بی, کیونکہ ریسورسز کم ہو رہی ہیں نا یار آپ کے, اور لامحالہ کم ہو رہی ہیں. یا تو پھر کوئی 8-10 ایٹم بم گرائے جائیں تاکہ جو پیچھے رہ جائے. اچھا وہ اس پہ اگے گا بھی نہیں, کچھ زمین بھی تباہ ہو جائے گی. اچھا خالد صاحب, ابھی ہم نے انوینشن کی بات کی, انوویشن کی بات کی, سفرنگ کی بات کی. آپ کا اتنا طویل کیریئر ہے, اسپیننگ اوور ڈیکیڈس. کون سا ایسا اسٹیج ان لائف تھا وین یو فیلٹ دیٹ یو ٹرولی سفرڈ, اینڈ ہاؤ ڈڈ یو اوور کم اٹ؟ When I got married back in 94, so اس وقت تک PTV پہ ہی کام ہم کر رہے تھے سارے, اور ابھی پرائیویٹ پروڈکشن شروع ہونے والا تھا. NTM آ گیا تھا, NTM کے لیے کام ہو رہا تھا. اور جو اس وقت سستے زمانے تھے یار, مطلب اگر میکسیمم بجلی کا بل آیا تو 15,000 آ گیا, 10,000 آ گیا بار. اور شادی ہوئی, اس کے بعد میرے چونکہ گھر والے سب باہر تھے, انہوں نے کہا اب ذرا سنجیدہ ہو جاؤ. اس وقت تک بڑے یہ سمجھتے تھے کہ شو بزنس میں پیسہ نہیں ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ یہی کہا جاتا تھا کیا کریں نہیں کام کیا کرتے ہیں, ڈرامے نہیں کام کیا کرتے ہیں, یہ تو ہو گیا ڈرامہ ہو گیا. اور ہمارے بڑے بھی یہی سمجھتے تھے کہ یار یہ کوئی کام ہے تو خاندانی کام کرو. سو تھیٹر بھی کر رہے تھے. اس وقت پھر ہم نے ایک فیصلہ یہ کیا, بڑوں کی بات مان کے, ہماری بیگم ہمارے ساتھ تھیں کہ یار چلو ہم بھی دبئی چلتے ہیں. ابھی ہم نے گھر جو لیا ہوا تھا وہ چھوڑا نہیں, ہم نے پیک آف کیا. وہاں جا کے ہمیں بڑا اچھا جاب مل گئی. اچھا کیونکہ کچھ طبع آزاد ہے, ورنہ کیڈٹ کالج نہ چھوڑتے, فوج میں ہوتے, ابھی ISSB پاس کر کے فوج میں گئے تھے. دبئی کی جو وہ گھڑی پہ بیٹھ کے کام ہوتا ہے نا, 7 بجے اٹھے, 8 بجے دفتر پہنچ گئے, 1 بجے لنچ بریک ہوا, پھر 1 بجے سے 4 بجے پھر چھٹی ہوئی, پھر 4 بجے سے 7 بجے پھر, وہ کچھ مہینے کیا. جاب بڑی اچھی تھی, ویلا تھا, پول تھا, گاڑی تھی, سب تھا. وہ برداشت نہیں ہوا, وہ میرے لیے بڑا ایک ٹیکسنگ پیریڈ تھا. بٹ ہیٹس آف ٹو مائی وائف, شی سیڈ دیکھیں آئی کین سی یو آر ناٹ ہیپی, یو آر ڈوئنگ اٹ, وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دس. پھر میرے بہنوں ہی, اللہ ان کو زندگی سلامتی دے, انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو تمہیں کتنے سال ہوئے شوبز میں. میں نے کہا 10 سال. کہ نہیں یہ وقت تو ہوتا ہے فصل کاٹنے کا, اس وقت لائن بدلنا میرے حساب سے فیزیبل نہیں لگتا, ورنہ مرضی تمہاری ہے. سو ایک نئے ولولے کے ساتھ میری بیگم نے کہا چھوڑ دیں, میں رہ لوں گی. ہم ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے, وہیں جائیں گے, وہیں رہیں گے, اور آپ یہی کریں جو آپ کو پسند ہے. میں نے کہا اچھا یہ چلیے. پھر ہم واپس آ گئے پاکستان, کام وام چھوڑ چھاڑ کے. وہ ذرا کچھ مہینے کا بڑا ٹف ٹائم تھا, جب اسپیشلی ہمارا بچہ بھی پیدا ہوا. الحمدللہ عمار صاحب پیدا ہوئے, تو ہم اور ہماری بیگم, چاہ کے میں تو یتیم آدمی تھا, بہن بھائی تھے کراچی میں, صرف ایک بہن تھی, باقی سب باہر تھے. تو ہم اپنے ساتھ رہتے تھے, اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے تھے. آج بھی ہم ساتھ ہی ہیں الحمدللہ. وہ بڑا ٹیکسنگ پیریڈ تھا. اس میں ایک سلطانہ نے پھر پرائیویٹ پروڈکشن شروع کی, تو اس کا جو پہلا ڈرامہ تھا اس میں میں تھا, اور
مجھے یاد ہے ایک ویڈیو ہم بچے کی بنا رہے ہیں تو وہ میں پریشان ہوں تو بیگم میری بات کیجیے آپ پریشان نہ ہوں ٹھیک ہو جائے گی. تو فون بجا میں نے اٹھایا ہاں جی تو وہ فون آ گیا سلطانہ بول رہی ہیں بھائی تم آ جانا ریکارڈنگ. تو میں نے رکھا بیوی کہ اب خوش ہیں اب تسلی. ہاں میں نے کہا ہاں یار کیونکہ وہ ظاہر سی بات ایک لوڈ تھا نا بوجھ تھا انسرٹینٹی بھی تھی. ہاں کہ پتہ نہیں چل لیکن اللہ کا شکر ہے یار وہ ہوتا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس بہت آئے ہیں لیکن اگر آپ کا پارٹنر آپ کا ساتھ دینا اینڈ دین اگین دا بلیف ان فیٹ وہ آپ کو پل تھرو کر لیتا ہے. اور دیکھیں سب سے مشکل وقت تو زندگی میں وہ آیا جب 12 سال کا تھا والد کا انتقال ہو گیا لیکن ماں نے ایسے چیل بن کے ہمیں پالا. میرے بڑے بہن بھائی نے بہت میں سب سے چھوٹا 6 میں میری ساری بہنوں نے بڑا کام کیا سب نے جابس کیے میرے بھائی نے جابس کیے. نتھنگ میرا تو کچھ یہ تھا کہ باپ کا سایہ نہیں تھا لیکن ماں کے ہوتے ہوئے ماں کے جانے کے بعد بہت ایک ڈر پڑا. وہ میں بالکل ہی ایک وہ ہو گیا کہ یار نہ سر ہے آسمان ہے نہ زمین ہے ہوا میں معلق ہوں کیا کروں. ڈپریشن میں چلا گیا یہاں تک کہ کانٹمپلیٹ کرنے لگا سوسائڈ. وہ ہوتا ہے بڑا ایک لاڈلا بچہ. How old were you? I was 16 when my mother died. And I was very close to her 16-17 تھا. بٹ یہ کہ دین اگین میں تو بہت اپنے آپ کو بہت بابرکت سمجھتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے بازو تھاما اور وہ لیتا گیا آگے چلاتا گیا اور میری بہنوں نے میرے بھائیوں نے بہت میرا ساتھ دیا. What kept you together in that phase جو آپ نے کہا نا کہ اللہ تو ٹھیک ہے ہم نے پروردگار کا سایہ سب پہ قائم رہے لیکن کوئی ایسی چیز کیونکہ 16 سال کی جو عمر ہے خالد صاحب وہ تو بڑی ایک ٹرانسفارمیشن کی عمر ہوتی ہے. ہاں دنیا میں اللہ نے مجھے بڑے اچھے دوست دیے عمر میں بڑے مجھ سے لیکن سمجھ لیں بہن بھائی باپ جس میں جاوید ابراہیم خان جو سردار ابراہیم کے بیٹے کشمیر آزاد کشمیر کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ کے بابر تجمل صاحب عمران تجمل کاظمی بنٹو کاظمی فوزیہ کاظمی یہ ساری فیملیز بجیا کی فیملی انور مقصود دے ور لائک ایسے انہوں نے چونکہ وہ ہمارے پاس ایک وہ تھا ایک ابھی بھی ٹیلنٹ گٹار بجانا سب کو میوزک کا شوق بیٹھ کے گانا ان سب نے آج تک مجھے معلوم ہے کہ میں رات کے کسی بھی وقت اگر میں کبھی ضرورت میں بنٹو آپا کو فون کر لوں ان کو فون کر لوں سب ہم فیملی کی طرح. سو اللہ نے اگین میں تو گھوم پھر کے میرا بلیف خدا ہی پہ ہے. اب چاہے کوئی اس کو کچھ بھی کہہ لے ڈیوائن فورس کہہ لیں میں فرم بلیور ہوں. وہ بازو تھاما اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے کوئی بھی ایک غلط عادت مجھ میں نہیں ڈالی. یہ نہیں کہا کہ تم سگریٹ پی لو یہ نہیں کہا کہ شراب پی لو یہ نہیں کہا کہ تم چلو یہاں چلے جاؤ. نہیں خاندانی لوگ خاندانی کام اور خاندان بنا کے رکھا اور آج بھی ایسا ہی ہے. تو میں تو پروردگار بری کے رحمت کرے جاوید ابراہیم کو بابر تجمل کو میرے لیے بہت بڑا لاس ہوئے ان کا دنیا سے جانا لیکن جانا سب نے. ان کی اولادیں ان کے گھر والے وہ میرے گھر والے ہیں. بنٹو آپا میری بہن ہے اور پھر میری اپنی بہنیں. تو وہ جو اس وقت چونکہ اس پیریڈ میں وہ سامنے نہیں تھی انجم آپا یاسمین کوثر یہ سب ہمارے نیبرز جو یہ اس دور کے ہاں تو وہ گھونسلہ انہوں نے بنا کے دے دیا اور اللہ نے مجھے اس میں ڈال دیا. تو وہ پروٹیکٹڈ رہا پڑھائی پوری کرتا گیا یونیورسٹی چلا گیا ماحول مل گیا نا. ہاں اور سب نے بہت میرا دھیان رکھا اس طرح رکھا دھیان کہ راستہ بھٹکنے نہیں دیا. اچھوں کے ساتھ اللہ نے کر دیا نا ورنہ میں بری صحبت میں بھی جا سکتا تھا لیکن اللہ نے اچھوں کی صحبت میں ڈال دیا خاندان کی صحبت میں ڈال دیا. تو وہ ہم اچھی طرح پلتے بڑھتے گئے. تو یہ اس کا کرم ہے. پھر بہت محبت کرنے والی بہنیں جان نچھاور کرنے والے بھائی تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے.
اللہ نے اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ ایک سپورٹ سسٹم کی کیا اہمیت ہے. بہت ضروری ہے. میں آج کل کے بچوں سے کہتا ہوں نا, جو بڑا میں سنتا ہوں کہ وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا, الگ انڈیپینڈنٹ. ارے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے, میری بیگم کہتی ہے, ہمارے کچھ دوست ہیں ان کے شادیاں ہوئیں, شوبز کی ہیں, ان کے بچوں کی شادیاں. تو تہمینہ کی بہت گہری دوست ہیں وہ, ہم شادی سے پہلے سے. تہمینہ ان سے کہا کہ دیکھیں چھوڑ دو ان کو, علیحدہ کرو, یہ تنگ کر رہے ہیں نا. 6 مہینے میں آٹا دال کا بھاؤ پتہ چلا, وہ 3 مہینے میں واپس آ گئے, انہوں نے کہا موقع گھر میں ہی رہیں گے. بہت سپورٹ سسٹم, اینڈ یو کم فرام اے فیملی ویئر دیر از اے اسٹرانگ سپورٹ. دیکھیے یہ جو ویلیوز ہیں نا, میں چاہتا ہوں کسی طرح آپ اپنے کالمز میں, اپنی لکھائی میں, اپنی پڑھائی میں, اپنی کلاس میں ویلیوز کو, ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان نہیں ہے, تربیت کا فقدان ہے. اصل میں خالد صاحب جوائنٹ فیملی کو لے کے, وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے ذیشان, وہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات کہتا ہے جوائنٹ فیملی کا جو اسٹرکچر ہے نا, اس کو ہم بہت ڈیمونائز کرتے ہیں, اور کہتے ہیں مطلب وہ رائٹلی سو کہ پرائیویسی نہیں ہوتی, جیٹھ جٹھانیاں ہیں اور بھابیاں ہیں اور ایک بڑا گھر ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں اگر دنیا سے تم کمپیئر کرو اس پوری چیز کو کہ آپ کے بچے کوئی پال لیتا ہے, ہاں بالکل چھوڑ کے جا سکتے ہیں, مطلب پانی کو پلا دیتا ہے, پلا دیتا ہے اس پوری چیز میں, تو کہ ایک ننیال کی سپورٹ ہونا اور پھر ددیال کی سپورٹ ہونا. اور وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہماری جنریشن جو ہے نا, دے وانٹ ٹو لیو لائفز ریڈیکیولسلی اپوزٹ ٹو دیئر پیرنٹس. یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ اگر میرے ماں باپ نے ٹیچنگ کی دونوں نے, تو ہم ایک لائف میں سینس آف ایڈونچر چاہتے ہیں. شاید آپ نے بھی اپنے والد صاحب کے برعکس سے کیریئر چنا, کیریئر اپنی بچ گئے, لیکن ویلیوز کو نہیں چھوڑا ہم نے. میں تو آج تک اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتیں, اپنی ماں کی بتائی بچوں کے سامنے دہراتا ہوں. دیکھیں نا, وہ اقبال کا شعر ہے نا, باپ کا حال نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر میراث پدر کیوں کر ہو. اپنے آبا و اجداد کا ذکر تو کرو اولاد کے سامنے, بتاؤ تو صحیح کیا ویلیوز تھیں. ضروری ہے کہ آپ ان کے, ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں بھائی, مجھ میں 3000 کمزوریاں ہیں, میرے باپ میں اگر 10 کمزوریاں تھیں تو کیا بڑی بات ہو گئی. کمزوری کیوں بتا رہے ہو؟ وہ جس کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ بتاتا ہے. چونکہ خود آپ سگریٹ پی, او میرے ابا سگریٹ پیتے, تو کون سی قیامت آ گئی یار, پیتے تو اچھی بات کرو یار. انفیکٹ مجھے تو آج کیا ہوا, پچھلے 2-3 سال پہلے نا, وہ کوئی ہماری کسی کزن کا رشتہ آیا کہیں سے, تو مجھے میری والدہ نے یا میری چچی نے آ کے کہا, رافع بڑا مسئلہ ہے, وہ لڑکا سگریٹ پیتا ہے. تو میں نے کہا صرف سگریٹ؟ تو میں نے ان سے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے یار, چھوٹا بھائی سے اس کو بڑا بھائی سے, ایک تو تمہاری ترقی پسند ہے, ترقی پسند. ارے یار چھوٹی بات ہے یار, میں نے کہا فی زمانہ پتہ نہیں کیا کر لیتا وہ, کیا گھر میں اگا لیتا, پھر آپ کیا کرتے. تو مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے نا کہ جو ویلیوز ہیں نا, وہ جیسے چلے آپ تو قصے دہراتے ہیں, مطلب ضرب المثل کی طرح ہم بڑوں کی باتیں دہراتے ہیں اپنی جگہ, لیکن وہ آئی تھنک اٹس مور امپورٹنٹ, جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ اٹس, اور اپنے کولیگس کو بھی, اٹس ویری ایزی ٹو کمپلین کہ آج کے بچے پڑھنا نہیں چاہتے, لیکن اٹس ہارڈر کہ میں ایک ایسی شخصیت بنوں کہ مجھ سے مل کے ان کے اندر یہ تجسس پیدا ہو کہ یار آپ کی شخصیت اتنی رچ ہے, آپ کیا پڑھتے ہیں. کیا اچھی بات, یہی طریقہ یہی ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ڈسٹینس ہے, کیونکہ اب میرے پاس اساتذہ ہیں, آپ کے پاس اساتذہ ہیں, جن کے ساتھ کچہری میں بیٹھ کے ہم چیزیں سیکھتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ وی کین ساؤنڈ لائک اے بروکن ریکارڈ اینڈ سے کہ اس نسل کو یہ نہیں آتا, یہ نہیں آتا, بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ. بھائی دیکھیں نا, آپ نے کتنی عمدہ بات کی ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں, دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, کم سے کم بولنا. مطلب لوگ دیکھیں کہیں یار میں نے رافع محمود جیسا بننا. کون ہے آپ رافع, آپ کہاں عیسائی ہیں, مسلم ہیں, کیا ہیں؟ تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا
ہی تبلیغ ہے. یہ تھوڑی کہ آپ کہیں غربت کو گلوریفائی کریں اور خود آپ پجیروں میں بیٹھ کے اور فرسٹ کلاس میں ٹریول کریں. یہ تو تبلیغ نہیں ہے نا. لیکن یہ تو اب ہمارے پاس ایک بڑا عام سٹینڈرڈ, اور اچھی بات یہ ہے نا کہ سوشل میڈیا آنے سے اور یہ جو ایک ینگ ریسٹلیس جنریشن ہے, اس سے یہ تضادات بڑے ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا. اصل میں ایک کنفیوژن جو ہم سب کو چاہیے کہ بچوں میں بھی دور کریں اور خود بھی سمجھیں, ہمارے بڑے بھی اس کا شکار ہیں, کہ انفارمیشن میں اور ایجوکیشن میں فرق ہے. سوشل میڈیا آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے, ایجوکیٹ نہیں کر رہا. وہ جناب مائیکل جیکسن کا یہ ہو گیا, اور شکیرہ نے یہ کہہ دیا, اور ٹرمپ نے وہ کر دیا, اور عمران خان کا یہ ہو گیا, اور نواز شریف نے وہ. ہمیں ہمارے جو ہارڈ ڈرائیو ہے نا, اس میں جنک بھر گیا ہے, ایکسیسو انفارمیشن ہے نا. تو ہم اس کے اندر جگہ ہی نہیں رہی کہ ہم اس کے اندر اس کو کمپیوٹ کریں اور ایجوکیشن کو مواد لیں اور وہ کریں. تو اس کو سفٹ کرنا بڑا, یہ نئی جنریشن کو آنا چاہیے کہ یار جو روز رات کو آپ ایک اینٹی وائرس چلائیں اور آپ کہیں یار تو ربش انفارمیشن, مجھے کیا مائلی سائر کیا ہے مائلی سائر, ہاں اس نے کیا کیا, مجھے کیا کرنا ہے یار, مطلب پلیز یار. وہ تو اور وہ ربش ہے نا. نہیں, لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ ابھی جب ہندوستان پاکستان پھر محاذ پہ گئے تو اس جنریشن نے بڑا انٹرنیٹ پہ ڈس انفارمیشن کو فائٹ کیا. ہاں یہ میں بتاؤں, یہ اچھی بات. اس وقت میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میرا تو, میں نے آپ سے شروع ہی یاد ہے کہ مجھے اس جنریشن سے بڑی امیدیں ہیں. مجھے پورا یقین ہے ہمیں تو بیوقوف بنانا بڑا آسان تھا یار, ہم سادے لوگ تھے نا. تو لیکن اس دور کی نوجوان بہت اویئر ہے, اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں, وہ کیریکٹر وائز ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ وہ رائٹ اینڈ رانگ کو اس کے رائٹ اینڈ رانگ کے پلڑے میں تولتا ہے. ہم پرسنالٹیز میں تولا کرتے تھے. ہمارے پاس انفارمیشن کی سورس ابا اماں تھے نا, چچا ابا نے یہ کہہ دیا, تھوڑا بت پر, ہاں وہ تھی. پرسنالٹیز کو ہم دیکھتے تھے. اب ان کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن آ رہی ہے کہ ابا ٹھیک ہے بابا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے, یہ ہے. اچھا یار, ہاں صحیح کہہ رہے بھائی. تو ہماری جیت, میری نسل کی یا بڑوں کی اس ملک کی جیت اس میں ہے کہ ہم اس نئے سوشل آرڈر کو ایکسیپٹ کریں. ہم کہیں کہ ہاں ہاں تم ہو آگے, آؤ آؤ. جوش صاحب کہتے تھے نا کہ بڑے بوڑھوں کو, نوجوان نسل کو کہتے تھے کہ ان کو دھکے دے کے راستے سے ہٹاؤ. یہ پرانے انجن تمہارا راستہ روکے, وہاں سے آ رہی ہے بلٹ ٹرین, ایک ڈیزل انجن بیچ میں کھڑا ہوا ہے, ابے نکالو سائڈ میں کرو اس کو یار. تجربہ لے لو, اس سے پوچھ لو کہ تم وہاں سے ابھی تم پورا پنڈی سے ہو کے آئے ہو, ٹریک صحیح تھا؟ وہ کہ کہاں, وہ جام شوروں پہ ذرا گڑبڑ تھی, تو وہاں تم اپنی بلٹ ٹرین سلو کر لینا, باغ دبا رہا فل اسپیڈ اہیڈ. سو یہ ڈویژن سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ اس جنریشن کو پڑھا نہیں سکتے, سمجھا سکتے ہیں, وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں, یہ سمجھ لیجیے آپ. ہاں گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے. ماں باپ, اب جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم بھی دیکھتے ہیں, آج کل کے والدین, وہ میڈ نے رکھا ہوا بچے کو, ساتھ وہ فون چل رہا ہے, بیٹھا کھایا جا رہا ہے. ایسا نہیں, نہ کریں. اپنی زبان سے محبت کریں. میں نے ہمیشہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, میں نے دیکھا ہے والدین کو آج کل کے, وہ جو ایک انگلش میڈیم کی بیماری ہمیں ہے, کوکو میلن. ہاں بہت اچھا. تو وہ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے کتے سے بات کرتے ہیں نا, کم سٹ. وہ اپنے بچے سے, ایک دفعہ مجھے آواز ہے, میں نے کہا ہے انہوں نے کتا کب لے لیا. یہ ماں باپ بات کرتے ہیں, ماں باپ بچے سے بات, کم سٹ, نو ڈونٹ سے کم ہیئر, سے تھینک یو, سے ہیلو. ارے بھائی کیا ہو گیا. ہم چونکہ چلڈرن لٹریچر فیسٹیول میں جب ہوتے ہیں تو ہم اس کے ایمبیسڈر بھی ہوں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کو اپنی مادری زبان نہیں آئے گی, آپ کوئی اور زبان نہیں سیکھ سکتے.
ہمیں میں دیکھا ہے کہ جو جتنا معافی چاہتا ہوں تو آل ڈیو رسپیکٹ جو جتنا یہ لفظ بھی برا ہے کم فہم ہوتا ہے میں کہوں گا وہ اتنی دوسری زبان پہ انگریزی بول بول کے بچے کو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو گیا ان کو یار کیا ہو گیا ان کو اتنی پیاری زبان ہے اردو بھائی میں چاہتا ہوں وہ تم سلیمانی چائے کتنا تم نے میرے آج میں کتنا دیکھو میں ہر دفعہ جب کسی سے ملتا ہوں نا نوجوان مجھے کچھ نہ کچھ سکھا کے بیچتا ہے آج تم نے مجھے یہ ایسی اچھی عمدہ چیز نہیں میں سکھائی ہے. میں دہرانے سے پہلے بتا دوں کہ میرے استاد میرے چچا عثمان قاضی سے یہ روایت منسلک ہے اور انہوں نے مجھے یہ چیز ہاں لیکن تم سے مجھ تک آئی نا اور یہ تم نے کتنا بڑا کام کیا کہ اس انفارمیشن اور ایجوکیشن کو کام والی مجھ تک پہنچایا. نہیں وہ بات صرف یہ ہے کہ میں خالد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے سلیمانی چائے کو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بغیر چینی جو ہے سلیمانی ہے بغیر چونے کے سلیمانی پان ہے. لیکن وہ میرے چچا نے مجھے بتایا میں ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ بتا بھی چکا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیسکلی جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو اس وقت جنات ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں مصروف تھے اور جیسے ہی ان کو خبر ملی تو انہوں نے اس تعمیر کو ادھورا چھوڑ دیا اور تب سے اب تک ہر ادھوری چیز سلیمانی کہلاتی. واہ. یعنی بغیر دودھ کی چائے سلیمانی, بغیر تیل کا پراٹھا سلیمانی, بغیر چٹنی کا رول سلیمانی, ہاں بغیر کتھے چونے کے سلیمانی پان. سلیمانی پان. تو ہر انکمپلیٹ یعنی پرسنالٹی بھی بہت ہمارے یہاں ارد گرد بڑے سلیمانی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. اب یہ میرا تمہارا جوک رہا وہ سلیمانی صاحب ہے وہ ادھورے سے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بتائیں کیا ہم اس کانٹیکسٹ میں استعمال کریں. ہاں بھائی چچا استاد ہیں آپ کو سلام ہم کرتے ہیں آپ نے بہت عمدہ بات بتائی. میں چاہوں گا ان کی اور گفتگو آپ ہم تک پہنچائیں. جی بالکل کیونکہ یہ علمی گفتگو ہوتی ہے اور یہ نئی نسل تک اپنی کلاس میں بھی بتائیے. بالکل بالکل. اور وہ آپ نے نا ابھی کہا کہ ہم بچوں کو انگریزی چیزیں سکھاتے ہیں. میں تو ایک دن میرے اپنے صاحبزادے 2 سال کے ہیں تو وہ کسی کزن نزن کے پاس چلے گئے تو واپس آیا تو وہ کہہ رہے ہیں آئیز ایئر نوز. اچھا خاصا بچہ تھا اس کو تم نے کیا سبق رٹوایا ہے. تو مجھے تو اب جتنا آپ کا تعلیمی نظام ہے میرا ذاتی طور پہ ایز اے ینگ پیرنٹ میں ینگ پرسن کی بات نہیں کر رہا آئی ایم 35 بٹ ایز اے ینگ پیرنٹ آئی گاٹ میریڈ ایٹ 35 سو آئی ایم ینگ یو آر ینگ. تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ میں اس چیز پہ خود بھی اصرار کرتا ہوں اور میرے گھر سے بھی یہی اثر آیا ہے کہ آپ بچے سے صرف اس کی مادری زبان میں بات کریں. بے شک. کیونکہ انگریزی زمانہ سکھا دے گا وہ تو خود ہی آ جائے گی. نہیں اور بات یہ کہ یہ زمانے کی ستم ظریفی بھی ہے کہ اردو زمانہ نہیں سکھائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو زمانہ انگریزی سکھائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا غالب صاحب آپ نے بچوں کے کانٹینٹ پہ بڑا کام کیا. ابھی آپ نے چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول کی بات کی. آپ نے بڑے گانے بنائے EMI کے ساتھ بھی گانے بنائے. ہم بچوں کو اب بلال مقصود نے پکے دوست بنایا ہے اس سیریز میں کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے. بچوں کے لیے کانٹینٹ بنانا کیا کوئی بہت مشکل چیز ہے اس وجہ سے نہیں بنتا؟ پہلی بات مشکل ہے وہ آنا چاہیے. مطلب جو چیز نہیں آتی وہ مشکل ہی ہے نا. مطلب میں کھانا نہیں بنانا جانتا قورمہ مجھے نہیں آتا تو میرے لیے مشکل ہے. سیکھ جاؤں گا تو آسان ہو جائے گا. اس کے لیے ایک بہت ٹارگیٹڈ کنسنٹریٹڈ اور ایک سمجھ بوجھ اس طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمارے پر بہت ساری ایگزامپلس ہیں. ہمیں مشکل نہیں ہونی چاہیے. اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف پاکستان ٹیلی ویژن جب شروع ہوا تھا بہت عمدہ بچوں کے پروگرام ہوتے تھے. سہیل رانا بعد میں آئے. پہلے مصلح الدین اور ناہید نیازی صاحبہ. مصلح الدین صاحب بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر پاکستان کے. ناہید نیازی بہت اچھی گائک وہ کرتے تھے. اس زمانے میں مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا. نرتر تالے تالے اچھا بچوں کا پروگرام PTV پہ آتا تھا. اور رائمز کا کانسیپٹ دنیا میں بہت پرانا ہے کہ 10 little 9 little 8 little Indians 7 little 6 little 5 little Indians 4 little 3 little 2 little Indians 1 little Indian boy 1. تو گنتی آپ نے گا کے سکھا دی. پہاڑے آپ نے گا کے ٹو اینڈ دا ڈو 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 دا ایسے ہی ہوتا نا. ABCDEFGHIJK. سو یہ بہت پرانا کانسیپٹ. اب اس پہ چکر یہ تھا کہ مصلح الدین ناہید نیازی
سہیل رانا صاحب بہت بڑا کام کیا سہیل رانا نے, ٹھیک ہے نا. میں نے جیسے آپ کو بتایا جمعہ, ہفتہ, اتوار, سوموار, منگل, بدھ اور جمعرات انہوں نے بنایا گانا. پھر خلیل احمد صاحب نے کیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے میوزک ڈائریکٹرز ہیں. اسلامی مہینوں کے نام, ہاں ٹھیک ہے نا, ہاں بالکل, تو یاد ہی ہاں اسی طرح, ہاں یہی. مجھے تو یہ بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹر ہیں بھائی, یہ ان کا کام بہت دنیا میں مانا ہوا ہے. پھر شعیب ہاشمی صاحب, پھر فاروق قیصر صاحب. تو جب وہاں ایک رک گیا کام آ کے, پھر میں نے جب میں چھوٹا تھا 7 سال کا تھا, تو میرے والد لندن سے جب آئے ایک ٹرپ میں گئے تھے, تو میرے لیے 200 نرسری رائمس کا البم لے کے, میرے پاس ابھی تک رکھا ہے وہ. اور ایک الیکٹرک ٹرین سیٹ میں نے منگایا تھا, وہ بھی رکھا ہے, وہ چل رہا ہے. ابھی میں نے ٹھیک کروایا اس کو, اپنی بھتیجی کو دے کے, وہ لندن سے اس نے ٹھیک کروا کے بھیجا. سو آئی ایم اے گریٹ بف آف الیکٹرک ٹرینز اینڈ ٹوائز اینڈ آل دیٹ. بچہ میرا زندہ اندر رکھا ہوا ہے. خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو نہ مارنا. مجھے تو لگتا ہے تمہارے جیسے لوگ کبھی بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ پیدا ہی بزرگ ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, حقیقت ہے. میری بیگم کو بڑا یقین آ جائے. ہاں حقیقت ہے بیٹا, میں بتا رہا ہوں یہ ہمیشہ سے بزرگ ہے, یہ اندر سے ایک بڈھے کی روح ہے اس کے اندر. ہاں میرے انہی چچا نے نا, جب میری منگنی ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا وائس نوٹ بھیجا. میں نے کہا, اور کووڈ تھا, ریممبر یو وارنٹ ڈوئنگ ویل ایٹ یو گاٹ کووڈ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا چچا ایسا ایسا سلسلہ ہے. اور انہوں نے کہا دیکھیے رافع صاحب, بس ایک مشورہ آپ کو دوں گا کہ شادی بنیادی طور پہ ایک چھچورا فنکشن ہے, اور یہ آپ کے کزنس کا فنکشن ہے, کیونکہ وہ سب اس چھچور پن سے گزرے ہیں, تو اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اچھی بات ہے. اچھا, تو وہ بچے وہاں سے میں انسپائر ہوا, وہ رائمس میں نے سنی, میں نے کہا سو بیوٹیفل. پھر میں نے آئی واز لکی انف to be given a chance by Yasin Ismail to join the Grips Theatre back in 82. ہم اپنے دوست ہمارے کامن تھے, ریحانہ اور شکیل سیگل, بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں. ریحانہ از اے گریٹ ڈرامہ آرٹسٹ. یہ جو ہمارے علی خان ہیں نا, ان کے ساس سسر. اچھا. سو وہاں بیٹھے تھے, گٹار پہ گانے گا رہے تھے, تو یاسین اسماعیل نے مجھے کہا کہ would you I do theatre, I want you to do a role in my theatre play for the Great Institute. I said, why not? ہم تو بڑے بچے ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا آ جاؤ. انہوں نے اپنے طارق اسماعیل کا کارڈ مجھے دیا, انہوں نے کہا یہ نمبر ہے میرا, اور وہ اس پہ آپ کل آ جائیے گا. تو میں بائک پہ اپنی بیٹھا, یونیورسٹی میں تھا, ان کے گھر پہنچ گیا فیز 1 میں. تو وہاں وہ جرمن مسز انصاری, ارسلہ انصاری, سے لولی لیڈی, اللہ ان کو صحت دے, شی ڈیڈ اے گریٹ سروس ٹو دی گرپس تھیٹر ان پاکستان. سو وہ انہوں نے وہ کانٹریکٹ سائن کروائے, اور ایڈوانس پیسے. میں نے کہا تو بڑے زیادہ پیسے ہیں یار, 3 پرفارمنسز کے آپ نے 8,000 روپے دیے. 8,000 بہت بڑی رقم تھی یار 82 میں. میں نے کسی کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہوگی. اور انہوں نے ایک مسودہ پکڑا دیا. آسپی نے کہا یہ 5 گانے ان کی آپ نے ٹیون بنانی ہے. میں نے کہا ہاں, تو اتنے بھی سر پہ آ گیا. اب میں نے کہا بیٹا پھنس تو گئے, ایڈوانس بھی پکڑ لیا تم نے, کرنا ہاں اور کرنا پڑے گا تمہیں. ہم نے خیر کیا. مگناک تھا, مگناک کڈس, انگریزی ڈرامہ تھا. تو اس کا گانا جو تھا وہ ورسز ان کے تھے, لیکن اس کی ٹیون میں نے کمپوز کر لی. مگناک مگناک what's all the fuss about, مگناک مگناک I'm not sure that's allowed, things were quiet there and then, مگناک just came step or something, مگناک here and مگناک there, مگناک every مگناک where, مگناک. تو یہ بنا. تو وہ ان ہو گئے اس طرح. تو وہ ایک موقع. پھر اگلا ڈرامہ جو تھا وہ اردو اڈیپٹ, دیٹس ویئر عمران اسلم اسٹیپڈ ان. یاسمین نے کہا کہ بھائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا وائڈر آڈینس ہمیں اردو میں کرنے ہیں اب ڈرامے. تو چھوٹی موٹی ٹوٹا ایسے حامد پہلا ہمارا وہ, اس پہ یاسمین نے رول بھی دے دیا مجھے, اور کہا آپ گانے لکھنے بھی ہوں گے ہیں. اچھا چلو. پھر ہم نے میں ہوں چھوٹی میں ہوں موٹی میں ہوں ٹوٹا لا. تو وہ ہم نے وہاں سے یہ ایک جسے کہتے ہیں بنیاد پڑ گئی. اینڈ اٹ اسٹارٹڈ کمنگ نیچرلی ٹو می. چونکہ میں ہمیشہ بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ مطالعہ کرتے رہو. ہمارے گھر میں کتاب پڑھنے کا رواج بڑا تھا میرے ماں باپ کے گھر میں. سو وہ ہم نے ان سے سیکھا. 2 رسالے آیا کرتے تھے, 2 اخبار آتے تھے, ریڈر ڈائجسٹ, ڈان,
اور جنگ اور حور اچھا حور یا پھر ہاں بچوں کے لیے آتا تھا بچوں کی دنیا یا نونہال یہ رسالیات. تو باقاعدہ یہ چیزیں ہیں تو وہ دونوں چیزیں پڑھتے تھے. آپ جب تک پڑھے گے نہیں ووکیبلری نہیں. پھر یہ ہوا کہ جب وہ گیپ آیا بچوں کی کا پروگرامنگ اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے جو کہ میں ہر دفعہ جھگڑتا ہی رہتا ہوں اور تھک گیا. صرف پرائیویٹ چینلز میں غضنفر علی ہی نے اس کی اہمیت کو سمجھا تھا اور اس نے ڈی ڈی شو اور ڈم ڈم ڈی ڈی شو اور فلان اور پی ٹی وی نے باقی چینلز ان کے لیے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. آپ چھوٹا بھیم دکھا دیں گے ان کو, آپ ان کو اور کچھ دکھا دیں گے. جب پرائیویٹ چینل شروع ہوا تھا تو جب ہم یہ کہتے تھے نا کہ ہم بچوں کا پروگرام, وہ کہتے تھے نہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو ہم اشتہار بھی دیں گے. یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں. مارکیٹنگ ٹک اوور, ہمارا بیڑا غرق ملٹی نیشنلز نہیں کیا, معافی چاہتا ہوں. اور ساتھ میں یہ ہم آپ کو 2 کارٹون بھی دے رہے ہیں, یہ چلا دیجیے گا, ہندی میں ڈبڈ ہیں. ہماری زبان کو خراب کیا اس نے, کیونکہ اس میں ہندی الفاظ تھے کٹانے اور فلانے, ٹھیک ہے. اور یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کا افیکٹ کیا ہوتا ہے, اور آپ نے کتنی بڑی ایک جسے کہتے ہیں ایک ٹول کو آپ نے ضائع کر دیا. ایک ہم جنازے پہ گئے تو وہ بچہ گرامر میں پڑھتا تھا, وہ ماں باپ میڈ وغیرہ دیکھتے ہوئے, چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال, تو وہ باڈی بڑی تھی, گھر والے تھے, وہ ذرا ماڈرن لوگوں کا جنازہ تھا جہاں وہ کیٹرنگ شیٹرنگ اور سب ہوتا ہے. تو وہ بچہ نے کہا when are they gonna burn the body, when are they gonna burn the body. انہوں نے کہا کیا ہو گیا, اس نے ڈرامے میں دیکھا تھا اگنی آگ لو, اب وہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہمارے وہ ایک کیمرہ مین ہوتے تھے بڑے اچھے, تنویر کینیڈا چلے گئے پی ٹی وی کے, تنو ہم کہتے ہیں, امیزنگ کیمرہ مین پی ٹی وی کے زمانے کے. وہ کہنے لگا یار خالد یہ اسٹار ٹی وی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. میں کیوں؟ کہنے لگا میری بیوی, میرا گلا خراب تھا, رات کو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ادرک کی چائے دے دو. تو ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے تو میری کہہ رہے وہ 5 سال کی بچی ہے, 7-8 سال, اسکول گوئنگ. تو میری بیوی نے کیا اور وہ ادرک کا پاؤڈر ڈال دی. تو کہہ رہی ہے امی آپ ابا کو زہر دے رہی ہیں. تم نے کہا نہیں, وہ ڈرامے میں آ رہا. تو یہ مذاق اپنی جگہ, لیکن یہ کتنا اسٹرانگ ٹول ہے. آپ پوری روایات, آپ ساری اخلاقیات, آپ تہذیب و تمدن اس کے ذریعے اپنی نئی نسل میں ٹرانسفر کر سکتے تھے. آپ نے نہیں کیا. اب بھی دیر نہیں ہے, اب بھی آنے والی نسلوں کو سکھا دیں. اب بھی آپ ضروری نہیں سمجھ رہے کہ یار اس کے ذریعے کچھ بتا دیں. اب تو اور ایکسیسیبل ہو گیا تھرو انٹرنیٹ ہر چیز. آپ آن لائن ڈال دیں بچوں کی پروگرامنگ, قصے کہانیاں ڈال دیں, دادی یا نانی کی. ہمیں تو وہ کہانی قصے اس سے سبق ملتا تھا یار. اب تو خالد صاحب مجھے یہ بتائیں, کیونکہ جب ہم پتہ ہے کہ ہمارا پورا پرائیویٹ ٹی وی کا جو اسٹرکچر ہے اب وہ صرف مارکیٹ ڈریون ہے, صرف مارکیٹ ڈریون ہے, ٹھیک ہے. تو اور بچوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اگر آپ کبھی اینیمیٹڈ کارٹونس کا, اینیمیٹڈ فلمس کا باکس آفس انالیسس پڑھیں تو مجھے ندیم مانی والا صاحب نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت چیز بتائی تھی کہ یہ میڈاگاسکر اور ریو, یہ ساری فلمیں پاکستان میں بڑی چلتی ہیں. کیوں چلتی ہیں؟ کہتے ہیں ان کا منیمم 3 ٹکٹ لیے جاتے ہیں. بچے ہیں نا, بچے کے ساتھ کوئی آئے گا تو ماں باپ اور بچہ تو کہتے ہیں منیمم اس 3 ٹکٹ فار دیٹ. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, اب جیسے میں نے کووڈ کے دوران اگین مائی وائفس آئیڈیا, گانے بنے پڑے تھے, اس نے کہا چلے میں اس پہ 2D اینیمیشن, تو میں نے سیپ کے نام سے ایک چینل شروع کیا. وہ بہت اچھا ہے, وہ جنرکلی اس پہ جنرک 10,000 سے زیادہ ہے, اور وہ زیادہ تر اس کو دیکھتے ہیں باہر جو رہتے ہیں ڈائسپورا کے لوگ, جو اردو بچوں کو سکھائیں گے. وہ اس وقت میں نے الف بے پہ میں نے تو دھن بنائی تھی پی ٹی وی کے پروگرام کے لیے 90s میں. الف بے پہ تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے. تو اس وقت الف بے آتی نہیں تھی مجھے بھی. میں نے تہمینہ ہماری جنگ گروپ میں کام کرتی تھی, وہ میک کی ایڈیٹر تھی. میں نے کہا یار آپ کی جنگ میں ہوگا, کیونکہ میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا تو ہر کسی نے الگ الگ الف بے بتائی. ایک بغدادی قاعدے والی بتائی کسی نے, کسی. تو وہ جنگ کے ایک پرانے ہمارے کو صحافی تھے, ان کو اردو آتی ہے, انہوں نے لکھ کے دی. پھر میں نے اس کی دھن بنائی, اور مجھے اس کا سب سے بڑا ایوارڈ یہ ملا
ایک دفعہ ہم بچوں کے تھیٹرز کرنے جا رہے تھے, پی سی نے ہمیں وہ کیا تھا انگیج کہ آل پی سیز میں سمر اسکولز لگے ہوئے ہیں, اب ہمارے سارے پی سیز میں ایک ایک ڈرامہ کر دیں. تو ہم نے اسلام آباد کیا, پھر اگلے دن پشاور دوڑنے کا, بائی روڈ پشاور جائیں گے, بڑا مزہ آئے گا. تو ہم اٹک کے برج پہ رکے, یہ 96 کی بات ہوگی, 97 سم تھنگ لائک دیٹ. اٹک پہ ہم نے کہا مچھلی کھائے بغیر تو نہیں جائیں گے. تو وہاں رکے تو بچے کچھ دوڑتے ہوئے آئے, اسی وقت بچوں کا پروگرام میرا چلا تھا. تو پٹھان بچہ تو نے کہا انکل انکل میرے کالج میں یاد ہو گیا آلے بے. مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں نے کہا یار یہ تو پھر محنت کام آئی نا. ہاں بالکل. سو کیوں نہیں ہم نے اردو سکھائی. میرے لیے آپ کے اس پورے مونولوگ میں جو ٹیپ کا مصرع تھا نا, معذرت کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ آپ نے میگ میں تہمینہ سے بات کی تو آپ کی محبت کا آغاز بھی الف بے پہ سے ہوا. ہاں تو دیکھیے الف اچھی ہو جائے تو پھر بہت ضروری ہے, پوری حروف ہاں یہ تک ہو جائے گا. یہ تک ہو جائے, پہلے چھوٹی ہے آتی ہے پھر بڑی ہے آتی ہے, چھوٹی آتی ہے بڑی. اچھا ابھی آئی تھنک کم لوگ واقف ہوں گے کہ تہمینہ خالد جو ان کی وائف ہیں خالد صاحب کی, وہ پی آر انڈسٹری میں, میڈیا انڈسٹری میں خود بڑا نام ہے. ہماری بڑی ہیں, ہماری آپی ہیں, ہمارا ان سے ایک بہت اچھا رشتہ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت کم لوگ ہماری اس انڈسٹری میں, اسٹارس کی انڈسٹری میں, چاہے وہ پرانی نسل ہو یا نئی نسل ہو, امیج انڈسٹری سے وابستہ ہونے کے بعد انفارچونیٹلی بڑے کم رشتے چل پاتے ہیں ہمارے یہاں, کہ اپنی فریٹرنیٹی میں اگر ہم دیکھیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عام کسی انجینئروں کے گھروں میں نہیں آتا, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹروں کے گھروں میں نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ ہم اسپاٹ لائٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز, آپ لوگ بہت اچھی بات کی آپ نے, وہ ضرور آتی ہے. تو واٹ واز دیٹ تھنگ دیٹ کیپٹ یو گائز گوئنگ؟ آئی ٹیل یو ون تھنگ. دیکھو انڈسٹری میں نے ہمیشہ اس کو کام سمجھا ہے. میں نے اپنے آپ کو کٹ ابو نہیں سمجھا. میں نے کبھی ایک پریٹینشیس ایگزسٹنس نہیں بنائی, نہ تہمینہ نے. ہم وہ بھی کام کرتی تھی, میں بھی کام کرتا تھا, اور ہم نے کبھی اس کام کو گھر پہ نہیں لے کے آئے اور نہ گھر کو کام میں لے کے گئے ہیں. وہ جو ایک حد فاصل ہے اس کو رکھا ضرور. ہمارے دوست ہیں سارے, شوبز کے لوگ ہیں, لیکن سوشلائز ہم ان والے دوست الگ ہیں جو بچپن کے ساتھ ہی سنگی, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اس کو میں رکشا میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, میں بس میں بھی بیٹھنے کا مجھے بڑا شوق ہے. ادھر بچے چھوٹے تھے, میں نے وہ میٹرو بس چلی تھی, میں ان کو لے کے بیٹھ گیا, وہ پریشان ہو گیا, ارے آپ میں نے کہا میں پیسے نہیں لوں گا. میں نے کہا نہیں آپ پیسے لیں, میں ان کو سکھا رہا ہوں. بچوں کو بس میں بٹھا کے میں ایمپریس مارکیٹ لے گیا, وہاں گھمایا پھرایا, پھر بس میں بیٹھ کے واپس اپنے گھر آیا. تو قدم زمین پہ رکھیں, گڑبڑ نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جب تک تیار نہیں ہوں گا, اور وہ آپ ایک رول پلے میں چلے جاتے ہیں کہ میں مارلن برانڈو ہی بنوں گا, تو پھر میں, اور وہ گھر آنے کے بعد چیک آؤٹ نہیں کر پاتے. وہ بڑا ضروری ہے. ہمارے ابا کہا کرتے تھے, وہ چونکہ برٹش آرمی میں تھے اور وہ بڑے سلجھے ہوئے, اور میرے نزدیک ان سے زیادہ قابل آدمی کوئی نہیں تھا. وہ کہتے تھے آلویز کلین یور فیٹ بفور انٹرنگ یور ہاؤس. یعنی باہر کی چیز باہر چھوڑ کے آؤ, گھر میں آ کے تھوڑی لانی ہو. گھر میں آپ گھر میں ہیں, گھر کا ماحول, اور تہمینہ کا بھی یہی ہے. دفتر میں افسری ہے, گھر میں وہ گھر ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ گھر میں افسر ہے. نہیں, اچھا گھر تو وہی چلے گا بھیا, یہ میں بتا دوں, یہ بات نہیں ہے. ہم نے بڑی شروع میں کوشش کی کہ ہم رکھیں گے اپنے, نارمل نہیں چلا گھر ہم سے. وہ کہاں چلتا ہے یار, وہ تو 15 دن میں ہی سارے پیسے خرچ ہو گئے. ہم نے کہا بھائی یہ لیجیے آپ کے, اینڈ شی از ماشاء اللہ ویری گڈ ایٹ اٹ. سو ویمن آر بیٹر ایڈمنسٹریٹر. یس ملٹی ٹاسکنگ عورت سے بہتر کوئی نہیں کرتا. مرد تو ایک ورک ہاؤس ہے, اس کا کام تو مزدوری کرو, جب بھائی آگے دو, کھانا رکھو, پیسے رکھو, اور تم صرف وہ وینڈر ہو اور کچھ نہیں ہو. باقی تو شو تو وہ چلائیں گی, اولاد کی تربیت بھی وہی کریں گی. ہماری نسل میں مردوں کی مینٹل ہیلتھ کا بڑا کرائسس ہے. دیکھیے جب ہم رول سوئچ نہیں کریں نا, آپ اللہ نے جو ایک رول دیا ہوا ہے, اور آپ گھر چلانے والے, دیکھیں وہی نیت کی بات ہوتی ہے. رافع, آپ بھی ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں, آپ کا بھی گھر میں بھی, آپ بھی ایک کامیاب گھر سے آئے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہمارے گھروں میں بھی کوئی طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے.
وہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بڑوں کو کہا گیا تھا بیٹا ڈولی گئی ہے جنازہ نکلے گا. ٹھیک ہے نا. میں بالکل اس طلاق کے خلاف نہیں ہوں. اگر ایک انبیئریبل سچویشن ہو جائے, اللہ نے ایک سہولت دی ہے, بالکل اس سہولت کو مس یوز نہ کریں. پہلی بات تو یہ. اور آپ عورت کو یار, عورت از اے واقعی اللہ ولی کی رحمت کرے, قاضی واجد مجھے بڑی اچھی بات کرتے تھے, بہت نفیس انسان تھے. پتہ نہیں آپ کی کبھی ان سے ملاقات نہیں, بہت. وہ کہتے تھے یار عورت تو پھول ہے, ایسے رکھو اس کو, مٹھی بند کرو گے مسل جائے گا. بھروسہ کریں, رسپیکٹ رسپیکٹ رسپیکٹ, اور اس کو کچھ سمجھے نا آپ. ارے تمہیں کیا پتا, ارے ایسے نہیں کریں. لیکن سر ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ ابھی آپ نے طلاق کی بات کی کہ اگر کوئی بہت ہی ایسے موڑ پہ چیزیں آ گئیں کہ وہ ہے نا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک مشکل ممکن, تو اگر ہم نے کسی خوبصورت موڑ پہ چھوڑ دیا اسے, تو ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب چیز یہ ہے کہ طلاق صرف عورت کی ہوتی ہے. بالکل اچھی بات کی آپ نے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. حالانکہ اللہ کہتا ہے احسن طریقے سے. وہ اس کو ٹیبو کیوں بنایا, پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ہندوستانی مذہب ہے. ہند میں آ کے اسلام نے ہند کا نہیں کچھ بگاڑا, ہند نے اسلام کا بگاڑ دیا. یعنی وہ جو چیزیں, مثال کے طور پہ اب وہ کوئی مذاقیہ کہہ رہا ہوں, کچھ 2 نمبری کرتی ہے, پکڑا جاتا ہے, بیوی جوتے مارتی ہے, فوراً داڑھی رکھ لیتا ہے, اور سنت آ جاتی ہے اور دوسری شادی کر لیتا ہے. ابے یار یہ کیا ہو گیا, ویسے ہی کر لو, ویسے ہی کر لو. تو اجازت ہونا اور چیز ہے کسی چیز کی, حکم اور چیز ہے. بھائی اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت دی ہے. یو کین انڈر سرٹن سرکمسٹانسز, کنڈیشنز اپلائی. بالکل حکم تھوڑی دیا کہ تم دھڑک کر کے بیٹھ گئے. اینڈ وائس اور لائک وائز طلاق کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے. کوشش کرو حتی الامکان اس کی کاز تک تو پہنچو. بھائی دیکھیے میرے ساتھ یہ ہے, مجھے کوئی کچھ کہتا ہے نا کہ یہ فلانے ہیں, میں دیکھتا ہوں یار مجھ میں ہے تو نہیں بات, یہ ہے تو درست کرو. ہاں یار ایسا کیا تھا میں نے, نہیں ہے تو پھر میں اسے سمجھاؤں گا یا اگنور کر دوں گا. اب ایک سڑک پہ گدھا بول رہا ہے, وہ دیکھ کے میں ساتھ کھڑے ہو کے ڈھانچو تھوڑی کروں گا. اب لوگ کہتے ہیں فلانے نے ایسی بات کر دی, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نتھنگ ٹو سے, اس کی رائے تھی. آپ ایک دوسرے کی رائے کی رسپیکٹ کریں. میں اس توسط سے پھر میں فائنل سوال کی طرف آؤں گا, بلکہ کیا موضوع گفتگو کی طرف آؤں گا. خالد صاحب سے سوال کیا ایک کچہری لگتی ہے, لیکن میں یہ چیز بتانا چاہوں کہ ہماری بہت سی سہیلیاں ہیں, آپ کی بھی ہوں گی, جو طلاق ہوئی جن کی یا علیحدگی ہو گئی ان کی, اور وہ اگلے دن سے ہم ان کو ایک ضائع ہوئی ہوئی چیز سمجھنے لگتے ہیں, اور جو مرد علیحدہ ہوا ہوتا ہے وہ اگلے دن سے اپنی بیوی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں کا بڑا تضاد ہے. ہاں یہ ہماری کم ظرفی میں کم ظرفی ہے. بالکل ہم تو نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک اس عورت, دیکھیے پہلی بات تو یہ, عورت واقعی اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے. میں یہ آپ کو 2 ٹوک بات بتا دوں, چاہے کسی کی بھی عورت ہو, کہیں بھی ہو, کسی بھی روپ میں ہو, وہ تخلیق میں اللہ کی شامل ہے. بالکل اس کے ذریعے دیکھیں, مرد جب اکڑا تھا نا کہ میرے بغیر ہو نہیں سکتی, تو عیسیٰ کو پیدا کیا تھا اللہ نے, تھپڑ مارا تھا منہ پہ مرد کے, کائنات بنا دی, آدم پیدا ہو گئے, فرشتے بن گئے, سب ہو گیا, کمپلیٹ ہو گئی پکچر. نہیں ہوئی نا, ایک فائنل ٹچ کیا تھا, تڑکا حوا تھی. ٹھیک ہے, حوا آئی تو کریشن کمپلیٹ ہوئی. تم نے شور کیا کہ میرے بغیر تو جن نہیں سکتی, جن سکتی ہے بیٹے, فکر نہ کر. اللہ نے عورت کے بغیر نہیں بچہ جنا, آدمی کے بغیر جن کے دکھا دیا. اور خالی جنا نہیں, پیغمبر جنا, اعلیٰ ترین روح اللہ کا لقب ہے عیسیٰ کا. تو مرد کو شٹ اپ کرا دیا, اور آج سپرم بینکس بن گئے, عورت جائے کر کے آ جائے. Who needs a bloody, man? But a man can't do it. اگر عورت ختم ہو جائے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی. انسان کہاں پیدا کرو گے میاں؟ ابے ہم ایک مہذب جگہ بیٹھے ہیں, ورنہ بڑا کچھ کہہ سکتے تھے. تو مقصد ہے کہ
میں ہمیشہ اپنی بھی کلاس میں جب بچوں کو پڑھاتا تھا, اب بھی جب میں بچیوں سے ملتا ہوں سیٹ پہ, میں کہتا ہوں بیٹا اپنا مقام پہچانو. اصل میں تم اپنے آپ کو انڈرمائن کر جاتی ہو. تمہیں شاید, ہمارا معاشرہ ایسا ہے, عورت دیکھیں نا, مرد کچھ بھی پہن کے کہیں بھی کیسے بھی چلا جاتا ہے, کوئی اس کو اوپر اشارہ نہیں کرتا. عورت بیچاری ذرا سی کچھ نکل جائے برقعے میں بھی, میں نے ایسی گردنیں ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا یار, کیا ہو گیا یار, ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا. ہاں کیا ہو گیا یار, یعنی کتنا شیلو ہے مرد. آپ ایکچولی یہ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دس واز سپوز ٹو بی اے میٹریارکل ورلڈ. اس کو مرد کی خباثت پیٹریارکل بنانے کی کوشش میں ہے ابھی, یا نہیں ہے؟ بالکل. اور وہ ابھی ہم نے مہذب ہونے کی بات کی, اینڈ وی ور ٹرائنگ ٹو ٹو مین ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا ویمنس پلیس ان سوسائٹی, اینڈ وی ور جسٹ جمپنگ آف آئیڈیاز فرام ایچ ادر. تو میرے ذہن میں ایک جینٹل مین ہونے کا کانسیپٹ آیا, اور فائنلی جینٹل مین ڈرامے کا خیال جس میں آپ نے تھے, اور اس میں آبویسلی ہمایوں سعید تھے اور عدنان صدیقی تھے, اور جو سب سے بڑے جینٹل مین ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے, خلیل الرحمان قمر. بہت ہی جینٹل ہیں وہ, صبح 3-4 بجے بھی جینٹل ہیں, اس کے بعد بھی جینٹل ہیں وہ. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ ڈرامہ لکھا. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ورکنگ آن جینٹل مین؟ اٹ واز گریٹ. اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. 2 وجوہات تھی. سب دیکھیے, ہمایوں از اے ونڈرفل بوائے, بہت اچھا بچہ ہے ہمارا. عدنان بھی, دونوں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. یمنا میری بیٹی ہے, بہت پیاری. ڈائریکٹر ہائثم, گریٹ ڈائریکٹر, ون آف دا بیسٹ دیٹ آئی ورکڈ وتھ ایز. اور یعنی وہ میں نے ایسا ڈائریکٹر بہت کم دیکھا. پی ٹی وی کے زمانے میں سائرہ, شہزاد خلیلی ہوتے تھے. میں اس کو اس لیول پہ لے کے آؤں گا کہ وہ ایسے ہوتا تھا, دیکھا اس نے کیا, کہا کہ خالد صاحب آپ کیا سوچ رہے تھے جب آپ نے لائن بولی. میں نے کہا میں یہ, ہی وڈ آلویز ٹیل دی ایکٹر کہ ور یو دیر ان دیٹ رول, کہ بیک اسٹوری تھی دماغ میں آپ کے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ, تو وہ بہت کم, ہمیں بہت کم انگلیوں پہ گنے گے جو ڈائریکٹر ایسے ملتے ہیں. ہمارے یہاں تو آج کل زیادہ تر ڈائریکٹر خود اسکرپٹ نہیں پڑھ کے آتا, وہ اے ڈی سے کہتا ہے کون سا کرنا ہے بھائی, ہاں بھائی 53 کا 2 کرنا ہے, ہاں یہ سر, ارے بھائی ہاں یہ ہاں ٹھیک ہے. اور ہم غلط ٹون میں بول جاتے ہیں ڈائریکٹر پہ. ہم خود پوچھتے ہیں یار اس کے پیچھے کیا ہوا تھا, یہ خوش ہے, کیا ہوا تھا یار بتاؤ. ڈائریکٹر پوچھ رہا ہے اس سے, نہیں سر یہ ہوا تھا, ہاں نہیں اس میں تھوڑا سا بھائی یار تو بتا تو دو. ہائثم محنت, یعنی آپ وہ, ہم دن میں وہ 4 سے 5 سین کرتے تھے, جبکہ عام ڈراموں میں 10 سے 12 سین ہوتے ہیں. تو یو کین امیجن کہ, اینڈ دین کیمرہ پہ ہمارے آپ کے محبوب صاحب بلوچستان کے ہی ہیں, آپ بڑے آدمی ہیں اور فائن مین. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹیم تھی, اینڈ ہمایوں سرپرائز می بیکاز پوری اسکرپٹ یاد تھی. اچھا, بڑی محنت. یہ ایسا نہیں ہوا کہ اگر وہ ہمایوں ہے تو جناب وہ آ کے سیٹ, نہیں, ہی واز لائک اس, آل آف اس. ویری فائن بوائے. عدنان ویری فائن بوائے. سب جو ایون بچے تھے سب نے, احمد علی بٹ, اور اٹ واز اے ویری ویل گریس لین مین مشین. بہت اچھی طرح کام ہوا. میری ہمایوں سے لاسٹ ملاقات آپ کے صاحبزادے کی شادی پہ ہوئی. ہاں, وہی میں چیٹڈ دیر. بٹ وہ ہمایوں کا بھی کافی یہ کرٹیسزم آیا اس میں, عدنان کا بھی, اور سب کا یہ آیا کہ جی وہ کورنگی کی ایکسنٹ نہیں سمجھ سکے. وہ دیکھیں یار ڈرامیٹک, آپ وین جب آپ نے, اگر آپ نے یہ, ہمارے یہاں کرٹیک کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی غلط ہو گئی ہے. کرٹیک ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے, ایک بڑی قابل چیز ہوتی ہے. روایت ہے بہت بڑی ہمارے پاس. تو آپ, ہمارے یہاں تو تھیٹر وہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, ڈرامہ وہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. جسٹ بیکاز میں 40 سال سے ایک فیلڈ میں ہوں ڈزنٹ میک می اے کرٹیک. اٹ ڈز ناٹ. تو ہمیں تو جب ہم نے تھیٹر سے شروع کیا, ہم جرمنی میں پڑھا, ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے وہ جو ریویو کرنے آیا ہے اس کا تعارف لو پہلے. آپ نے کیا کیا جی, آپ کون ہیں, اچھا کہاں پڑھا آپ نے, کیا دیکھا آپ نے, کیا کیا. آپ کو
کیا چیز کوالیفائی کرتی ہے کہ آپ میرے کام کو ایویلیویٹ کریں؟ آپ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یار ایویلیویشن؟ ہاں ٹھیک ہے وہ آبزرویشنز ہو سکتی ہیں, آپ کرٹیسائز. اب 4 لوگ بیٹھ کے میں اور آپ بیٹھ جائیں, بہت پاپولر ہو جائیں گے. ہم دونوں بیٹھ جائیں, ہم کیا یار کیا کام کیا حال والا کو دیکھا تم نے چپل ہی میچ نہیں کر رہی تھی, ہاں چپل بڑی غلط پہنی. بھائی چپل کو چھوڑ, تو ڈرامہ دیکھ بھائی. اب جیسے آج کل کے بچوں میں ایک ٹرینڈ یہ آیا, لیکن زیادہ تر اچھے ہیں, لیکن کچھ میں بیچارے ان کو مس گائڈ کیا گیا. سر میں ڈرامہ کیا کر رہا ہوں, ہاں میں نے جم جوائن کر لیا. ہاں لیکن ڈرامہ جم جوائن کر لیا اور وہ ڈائٹ کیٹو ڈائٹ اور وہ, ابے بھائی ڈرامے کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ جم جوائن کر دو ڈرامہ, اور میں نے یہ نمبر کا میک اپ کر لیا. ہم نے زندگی میں آج تک میک اپ نہیں کیا, شاید بیوقوف تھے ہم. لیکن ٹھیک ہے, زمانے کے ساتھ بدلیں, آپ ضرور کریں میک اپ اگر ریکوائرمنٹ ہے. لیکن کون, ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں یہ ضرور دیکھو کہ تم پہ تنقید کر رہا, ہر تنقید کو سنجیدگی سے مت لو. یہ دیکھو کون کر رہا ہے. اب یہ رکشہ والا کہہ رہا ہے ہاں کیا ہو گیا بہت اچھا گاتے ہیں یار. یار اس کو تو آتا ہی نہیں, تم بھی گاتے ہو کیا؟ اس پہ خوش مت ہو. کو خان صاحب کہہ دیں تو پھر خوش ہو نا. بالکل بھائی رافع محمود کہے, وہ فلم بھی جانتا ہے, تھیٹر بھی جانتا ہے, وہ صحافی ہے, کہ یار خالد صاحب اس میں مجھے یہ لگا, تو اس پہ سوچو ضرور, کیونکہ وہ جانتا ہے. اب یہ آپ کا ادھر بیچارہ کافی دینے والا کہے گا مجھے پسند نہیں آیا, آپ نے کہا ہاں اچھا یار چلو ہم بہتر کریں. اس پہ کرٹیسزم کو لینے میں ہمارے بھارتی اداکاروں کا بڑا اچھا رویہ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں غلطی ہو گئی سب, ہم بیسٹ ہے. نہیں ہمارے تو بلا وجہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. ارے یار وہ ہمارے تو ایسے چیختے ہیں آپ کے ڈانس, میں تو نہیں ہوتا, شکر اللہ. میں تو اچھا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اس کی رائے ہے یار. ہاں نہیں, اور صرف اصل میں بات وہی ہے نا کہ کرٹیک کون ہے, آپ مجھے بتا دیں ڈیفینیشن کرٹیک کے جتنے کر رہے ہیں اس میں مجھے یقین ہے آپ کہیں گے 90% اس قابل ہی نہیں ہے. وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہے, وہ تو میں کہہ سکتا ہوں. تو پھر کیوں ہم اتنا سنجیدہ کیوں ہو جانا؟ مطلب پھپھو نے آپ کے بیگم کی برائی کر دی تو کیوں برا منا رہے ہو؟ پھپھو کا کام ہے برائی کرنا یار. تو اس کا کام. خالد صاحب کے ساتھ جو تنخواہ لے کے تنقید کر رہا ہے اس کو تو ویسے ہی بھروسہ نہ کرے. آپ کو پتہ ہے اس کو تو تنقید کرنی ہے, وہ تو بیچارے کو پیسے مل رہے ہیں, اس کو پیسے مل رہے ہیں. بھائی خالد صاحب کے ساتھ میں جب بھی بیٹھتا ہوں, گفتگو کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی نہیں پتہ چلتا. ہمارے بڑے ہیں, ہم نے بہت سیکھا, پاکستان ٹیلی ویژن کا بڑا نام, اب تک بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کاوشیں کرتے رہتے ہیں. خالد صاحب سے میں نے بہت سیکھا. آئی ہوپ آپ سب نے ہماری گفتگو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, اور نئی نسل کے سے ان کی جو امیدیں ہیں اور جو تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں سنیے, سمجھیے, اور پھر دیکھیے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.